بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو بہت سپیشل ہے، بہت سپیشل ہستی کے بارے میں ہے۔ حضرت حمزہ بن عبداللہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، میں نے ایک پیالہ دیکھا جو میری طرف لایا گیا، اس پیالے میں دودھ تھا، میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ تازگی اور سیرابی میرے ناخنوں میں سے نکلنے لگی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے بدنوں پر کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کے کرتے چھاتی تک ہیں اور کچھ کے کرتے اس سے نیچے تک ہیں۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور وہ اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر گھسٹتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین، یعنی عمر کا دین اتنا زیادہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان کے لیے دعا کی اور ان کی تعریف کرنے لگے، اور ان کا جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے اور میں بھی انہی لوگوں میں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں گھبرایا سوائے ایک آدمی سے کہ میں نے میرے پیچھے سے آ کر میرا کندھا پکڑا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحم کی دعا فرمائی، اور پھر فرمایا، اے عمر، آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا جس کے اعمال ایسے ہوں کہ ان اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہو۔ آپ سے زیادہ اور اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں آیا اور ابو بکر آیا اور عمر آیا، اور میں اندر داخل ہوا اور حضرت عمر داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئے، میں نکلا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے، اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو ایک کنویں پر دیکھا کہ جس پر ڈول پڑا ہوا ہے، تو میں نے اس ڈول کے ذریعے کنویں سے جتنا اللہ نے چاہا پانی کھینچا، پھر اسے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو پکڑا دیا، اور اس نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے، اور ان کے کھینچنے میں اللہ ان کی مغفرت فرمائے کمزوری تھی۔ پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا اور اسے ابن خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، تو میں نے لوگوں میں سے ایسا بہادر نہیں دیکھا کہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پانی کھینچتا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر پانی نکالا کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو سیر کیا اور اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، تو وہاں ایک عورت ایک محل کے کونے میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ محل کس کا ہے؟ وہاں موجود لوگوں نے کہا، یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آ گئی اور میں پشت پھیر کر چل پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور ہم سب اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں موجود تھیں، اور وہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ باتیں کر رہی تھیں اور ان کی آوازیں بھی بلند تھیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو وہ عورتیں پردے میں دوڑ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا کہ جو میرے پاس بیٹھی تھیں۔ اے عمر، جب انہوں نے تیری آواز سنی تو وہ پردے میں دوڑ پڑی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈریں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں سے فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ وہ عورتیں کہنے لگیں، جی ہاں، آپ سخت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ غصہ والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان جب تجھے کسی راستے پر چلتا ہوا ملتا ہے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے کہ جس راستے پر اے عمر تو چلتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی بغیر ارادہ کے ان کی زبانوں پر بات جاری ہو جاتی تھی، تو اگر میری امت میں ان میں سے کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی۔ نمبر 1 مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کی، نمبر 2 عورتوں کے پردے میں جانے کی، اور نمبر 3 بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا کرتا مانگا کہ جس میں اس کے باپ کو کفن دیا جائے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا پکڑ لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز پڑھتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو اس پر نماز پڑھنے سے منع فرما دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ دعائیں مغفرت کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا وہ منافق تھا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ ہے، ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو ان پر کبھی نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے، اس کا واقعہ اسی چینل پر موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور آپ کو کہا کہ آج آسمان والے بہت خوش ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 5 ماہ اور کچھ دن تھی۔ آپ نے اس عرصہ میں مسلمانوں کی حکومت شام، ایران اور عراق تک پہنچا دی۔
آپ کی شہادت کا واقعہ انتہائی غمزدہ کر دینے والا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام فیروز ابو لولو مجوسی نے نماز صبح کی پہلی رکعت میں آپ پر حملہ کیا۔ وہ وہاں پر پہلے سے چھپا ہوا تھا۔ تفصیل اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک دن اس مجوسی غلام نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا مولا مغیرہ بنت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر سختی کرتا ہے اور مجھ پر بھاری محصول مقرر کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت مشقت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مولا و مالک کی اطاعت کا حکم دیا تو اس پر وہ بگڑ گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا سے انصاف کرتے ہیں اور مجھے مشقت و مصیبت میں رہنے کا کہتے ہیں۔ اس نے دل میں دشمنی بٹھا لی۔ یہ شخص چکیاں بناتا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں ایک دن ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز مشرق و مغرب میں سنی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ اسی بغض کی وجہ سے 27 ذی الحج کو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور 2 دھاری خنجر سے مسلسل 6 وار کیے، پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ صفیں کیونکہ بالکل ساتھ ساتھ متصل اور مساوی تھیں تو نکلنے کے لیے ہر صف میں سے اپنے دائیں بائیں وار کرتا کراتا ہوا نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس طرح اس نے 12 افراد کو زخمی کیا، جن میں سے 9 کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک عراقی شخص نے برنس اس پر ڈال دی، جس سے اس میں حملہ کی ہمت نہ رہی اور اپنے آپ کو خود ہی چورا گھونپ دیا اور ہلاک ہو گیا۔ ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصراً نماز مکمل کی، پھر دوا علاج کیا، لیکن زخم ایسا گہرا تھا کہ درست نہ ہوا۔ تیسرے دن انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زخمی حالت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا منتخب کی کہ ان میں سے کسی پر اتفاق کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس مشورے میں شامل ہوں گے، لیکن خلافت سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔